كل مسلم ومسلمة رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام معزز ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو پر ہماری ایک بہن نے کمنٹ کیا تھا اور اس کمنٹ میں اس بہن نے پوچھا تھا کہ عالمہ بننے کے لیے لڑکیاں کیا کرے اور لڑکی کو عالمہ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو کمنٹ میں ہر کسی کو جواب دینا یہ ممکن نہیں ہوتا، تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پر ایک پراپر مکمل ویڈیو بنائی جائے تاکہ اور بھی بہنیں اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس بہن کی طرح جنہوں نے یہ سوال پوچھی ہیں اور بھی ہماری بہنوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا، لیکن ہر کوئی جو ہے وہ سوال نہیں پوچھ سکتا اور اسے جو ہے وہ کوئی طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیسے جو ہے وہ کسی سے سوال پوچھیں۔ تو شاید انہوں نے اس بہن نے ہماری کسی ویڈیو کو دیکھی ہوگی، تو اس ویڈیو کے نیچے انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ عالمہ بننے کے لیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا بہت شوق ہے کہ میں عالمہ بنوں، تو لڑکی کو عالمہ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب یہ ضروری اور لازم نہیں کہ ہر کوئی عالمہ بنے یا فاضلہ بنے، یا ہر کوئی عالم یا فاضل بنے، یا ہر کوئی جو ہے وہ میٹرک ایف اے ایف ایس سی تک تعلیم حاصل کرے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بنیادی ضروریات جو ہوتی ہیں اس سے نمٹنے کے لیے علم حاصل کرنا لازمی ہے۔ جیسے کسی لڑکے نے نماز پڑھنی ہو یا کسی لڑکی نے نماز پڑھنی ہو، تو نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، بنیادی جو ضروریاتی زندگی ہوتی ہے ان کی مسائل، اور خواتین کی جو مسائل ہوتی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر حیض، نفاس، استحاضہ وغیرہ، ان مسائل کا جاننا لازمی ہے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب بات رہ گئی کہ ہم عالمہ کیسے بنیں گے یا ہم عالم کیسے بنیں گے، تو اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی یہ چاہتا ہے کہ میں عالمہ بنوں یا فاضلہ بنوں مکمل صحیح طریقے سے اور مکمل جو ہے وہ علوم دین جتنی بھی ہے وہ حاصل کروں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مدرسے جائے اور وہاں پر دینی علم حاصل کرنا شروع کرے۔ اب جب وہ مدرسے جاتی ہیں تو وہاں پر مدرسے میں ان کو کون سی علوم پڑھائی جاتی ہیں اور کون سی علوم جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں، تو بنیادی جو ابتدائی درجات میں جو علوم سکھائی جاتی ہیں ان میں سے صرف، نحو، احادیث اور فقہ، یہ بنیادی علوم ہوتی ہیں جو ابتدائی درجات میں لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو سکھائی جاتی ہیں مدارس میں۔ اب اگر آپ علم دین اچھی طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ ایک عالم بننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ ایک عالمہ بننا چاہتی ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے مدرسے جانا ہے اور وہاں پر دینی علم سیکھنا آپ نے شروع کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو مدرسے جانا یہ مشکل ہے اور ناممکن ہے آپ کے لیے، تو ایسے بہت ساری کتب جو ہیں فقہ کی بھی موجود ہیں، احادیث کی بھی موجود ہیں، جن کی اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، تو ان کو آپ لے لیں اور اس کا مطالعہ شروع کریں۔ اور اگر آپ مدرسے کی طرح گھر میں جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو یہ مکمل طور پر ممکن تو نہیں ہے، لیکن 70% یا 60% تک آپ گھر میں بھی اسے حاصل کر سکتی ہیں اگر آپ محنت کریں تو۔ وہ کیسے؟ ایسے کہ جو مدارس میں ابتدائی درجات میں جو علوم سکھائی جاتی ہیں، جو فنون سکھائی جاتی ہیں، صرف، نحو، احادیث کی علوم اور فقہ کی علوم، اس کی کورسز بھی بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں اور بہت ساری لیکچرز کی ریکارڈنگ بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو آپ کسی عالم کی یا کسی عالمہ کی صرف اور نحو کی کورسز جو ہیں ان کو جوائن کریں، گھر میں بیٹھ کر کسی عالمہ کی یا کسی عالم کی صرف، نحو، احادیث اور فقہ کی کورسز ان کو آپ جوائن کریں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے یہ جو سیریز شروع کی ہے عربک گرامر سیریز، ہماری اس بہن نے عربک گرامر سیریز کے ایک ویڈیو کو دیکھ کر انہوں نے یہ کمنٹ کیا تھا۔ تو یہ جو کورس ہم نے شروع کی ہے عربک گرامر سیریز کی کورس، اس کورس میں ہم صرف اور نحو سکھاتے ہیں، اور یہ صرف اور نحو ابتدائی درجات میں لڑکوں کو بھی سکھائی جاتی ہیں اور لڑکیوں کو بھی سکھائی جاتی ہے، کیونکہ اس کو فنون بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اس صرف اور نحو کے ذریعے
آپ پھر احادیث کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور آپ احادیث کا صحیح طریقے سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو جب آپ یہ علوم، یہ فنون سیکھ لیتے ہیں صرف اور نحو کی، تو پھر آپ کو قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے یاد ہو جاتا ہے اور آپ قرآن کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور دوسروں کو سکھا بھی سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی آپ گھر میں ہی آغاز کریں علم دین سیکھنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ جو علم میں برکت ہوتی ہے نا، یہ کن چیزوں سے آتی ہے؟ یہ تقوی اور اخلاصی نیت۔ اگر آپ کے اندر اخلاصی نیت ہوگی اور آپ کے اندر تقوی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم دے گا۔ پھر تو اگر آپ ایک عالمہ بننا چاہتے ہیں یا اگر آپ ایک عالم بننا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کر، تو آپ نے یا تو کسی عالم فاضل یا عالمہ فاضلہ کی کورسز اور اس کی لیکچرز کو سننا ہے، جس کتاب سے متعلق وہ لیکچرز دیتے ہیں تو ان کو آپ سنیں اور اسی کتاب کو آپ بھی لے لیں اور پھر اپنے آپ کو سمجھائیں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ گھر بیٹھ کر بھی مدرسے کی طرح جو ہے وہ علم دین جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ علم میں پختگی چاہتے ہیں تو آپ کے لیے مدرسے کو جانا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ مدرسے کو نہیں جا سکتے تو پھر آپ گھر بیٹھ کر اسلامک بکس، احادیث کی کتب کی اور فقہ کی کتب کی، قرآن کی جو اردو میں تفاسیر ہے، قرآن کی جو اردو میں ترجمہ کی گئی ہے، ان کو آپ گھر میں مطالعہ کریں اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ کی شوق ہے، اگر آپ کی خواہش ہے، اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم دے گا اور آپ بھی ایک عالم دین یا عالمہ بن سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔